آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو آج یہاں مدعو کیا گیا ہے، اور وہ امینڈمنٹ آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جس کو پیکا لاء کہتے ہیں، اس کی جو 2016 کا قانون ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی 18 فیبروری کو اس میں حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے کچھ ترامیم کی ہیں۔ اس سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ قانون، اس میں بہتری لانی چاہیے تھی، اور ہر قانون کے اندر بہتری لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قانون جن مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا اس کی طرف ریسیپٹیو ہونا یا ریئیکشن کے ذریعے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی قانون کو بدلا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں سیکشن 2 میں اس قانون کے، سیکشن 20 میں، سیکشن 43 میں، اور اس کے اندر مختلف امینڈمنٹس ہیں جس کا میں ابھی ذکر کروں گی، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قوانین میں ترمیم جو موجودہ حکومت نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر کی ہے، یہ کیوں کی ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کے شہریوں کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ قانون اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے بن گیا ہے، اور اس کے اندر تمام سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ اور میری گفتگو، تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ تو یہ جو ترامیم ہیں اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ پڑھیں جنہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے پاکستان کے اندر، جنہوں نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے نعرے لگائے تھے۔ یہ قانون کے اندر، پیکا لاء کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ جو قانون ہے اس کی جو امینڈمنٹس ہیں، جو ترامیم ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، وہ ایک ڈرکونین کالا قانون، زبان بندی کے لیے پاکستان میں رائج تمام انسانی حقوق اور دنیا میں رائج تمام انسانی حقوق، میڈیا کے قوانین، ہمارے آئین کے جو 19 اور 19A فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل ہے اس کے خلاف ورزی، اور ہر وہ قانون جو آزادی اظہار رائے کو تقویت دیتا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں، اور اس کے تحت اگر آپ کسی پہ تنقید کریں گے، اور وہ کسی عمران خان صاحب ہیں اور ان کی نالائق اور نااہل حکومت ہے، اور ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو سیکشن 1A جو اس کا 43 سیکشن ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اس کے اندر جس پہ تنقید ہوگی وہ اداروں کے علاوہ انکلوڈز اینی کمپنی، ایسوسیشن اور اے باڈی آف اے پرسن whether incorporated or not, institution, organization, authority or any other body established by the government۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ادارہ گورنمنٹ کے زمرے میں آتا ہے یا حکومت نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے، کہ کسی قسم کی کوئی تنقید۔ اور ایک جو اور امینڈمنٹ امپورٹنٹ ہے وہ فیک نیوز کے اوپر ہے، کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے بارے میں رات کو 8 بجے کے ٹاک شو کے اوپر اس شخص نے فیک نیوز چلائی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک سیکنڈ پرسن یہ بات کرے کہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں فیک نیوز چلائی گئی ہے، تو اس کو FIA گرفتار کرنے کی مجاز ہے۔ میجسٹریٹ سے اجازت لیے بغیر مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر دیا جائے گا، اور اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ 5 سال بعد ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اگر وہ فیک نیوز نہ نکلے تو پھر یہ اس کی قسمت ہے، ورنہ وہ جیل کے اندر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن، اس کالے ڈرکونین قانون کے اندر جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے یا فیک الزام کی ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے۔
اور وہ تمام انٹرنیشنل ڈیفینیشنز جو پوری دنیا فیک نیوز کے بارے میں استعمال کرتی ہے، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے زمرے میں جو نیوز آتی ہے کہ مس انفارمیشن جہاں آپ نے ایک خبر غلط آ گئی اور اس کا آپ نے ہرجانہ دیا اور اس کی غلطی کی اور آپ نے اپولوجائز کیا، اس کی ڈیفینیشن کے الگ تقاضے ہیں، اور ایک ڈس انفارمیشن ہے جس کے اندر آپ نے انٹینشنلی آپ نے کوئی فیک نیوز دی اور اس کو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کو آپ فیک نیوز کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اس ڈریکونین قانون میں جو عمران خان صاحب نے بنایا ہے، جو امینڈ کیا ہے، اس کے ذریعے فیک نیوز خالی یہ کہہ دینا کہ یہ فیک نیوز میرے بارے میں چلائی گئی ہے، وہ 5 سال گرفتاری اس شخص کی کر دی جائے گی۔ اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا تو اس ری ٹویٹ کرنے پہ بھی اس کو 5 سال گرفتار بغیر میجسٹریٹ کے نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام پاکستان کی آئین پاکستان کی وہ شقیں جو اظہار آزادی رائے کی اجازت دیتی ہیں، تمام میڈیا کے قوانین جو موجود ہیں، جو مانیٹرنگ کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، تمام انسانی حقوق جو دنیا میں اور پاکستان کے اندر رائج ہیں، اس تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید نہ قبول ہے، نہ منظور ہے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے۔ تو اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو ان کے دائیں اور بائیں کابینہ کے افراد بیٹھے ہیں، جو ہر روز فیک نیوز اور فیک سورسز کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لوگوں کو الزام لگاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ آج تک ڈیفیمیشن سوٹ جو ہوا ہے، جو عمران خان صاحب نے ڈیلی میل کے اندر شہباز شریف کے خلاف جو خبر لگوائی تھی ڈیوڈ روز کے ذریعے، اس کے اوپر عمران خان کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا۔ شہباز شریف کے خلاف عمران خان صاحب نے، جو آپ کو یاد ہوگا پینما کیس کے اندر جس میں ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، شہباز شریف نے 10 بلین کا جو الزام لگایا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ پینما کو چھوڑ دو، تو اس کے اوپر بھی آج 4 سے 5 سال گزرنے والے ہیں، عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا۔ تو ان قوانین کے تحت تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان امینڈمنٹس کے ذریعے عمران خان صاحب، ان کے کابینہ کے افراد اور کرائے کے ترجمانوں کو آج 18 تاریخ کے بعد آج تک سلاخوں کے پیچھے اور جیلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے قانون عمران خان کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، جس نے اپنے سیاسی مخالفین کو ہر قانون کا سہارا لیتے ہوئے جیلوں میں ڈالا، میڈیا کی زبان بندی کی، پچھلے 3.5 سال صحافیوں کو گولیاں لگی، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، صحافیوں کی زبان بندی کی گئی، صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور جس کی مثال ابھی آپ نے چند دن پہلے محسن بیگ صاحب کی شکل میں دیکھی۔ اور اسی کو کور کرنے کے لیے یہ قوانین کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب، کیا آپ کے پاس 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے ڈالے موجود ہیں؟ جو آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے، جو آپ نے پاکستان کی عوام اور اس ملک کے ساتھ 3.5 سال میں کیا ہے، وہ آپ پہ تنقید نہ کریں تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں؟ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں آپ کے خلاف تنقید ہوتی ہے، کیونکہ آج عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آج عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، آج گھر کے کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے معیشت تباہ کی، روزگار تباہ کیا، آپ نے ملک کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونکا۔ یہ تمام چیزیں آپ پر تنقید، آج آپ کس کو جیلوں میں ڈالنا